قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ بنیادی تعلیم روزوں کے بارے میں یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن آج ہم ایمان اور روزے کے حوالے سے خدا کے کلام میں سے تعلیم پائیں گے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ایمان کی کمزوری یا کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے تو کہہ رکھا ہے کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے تو تم جو کچھ کہو گے وہ ہو جائے گا۔ پہاڑ سے کہو گے تو اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، درخت سے کہو گے کہ سمندر میں جا گر تو وہ جا گرے گا۔ تم پہاڑوں کی، درختوں کی جگہ تبدیل کر سکو گے، تم بڑے ناممکن کام ممکن کر سکو گے اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے۔ تو لوگ یہ اعتراض اپنے دلوں اور ذہنوں میں بنا کے رکھتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے ایمان درست نہیں، ایمان میں کمی ہے، ایمان کمزور ہے، اس لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے تاکہ خدا کو منا سکے۔ اس لیے روزہ رکھے کیونکہ ایمان اس قابل نہیں کہ ہم کہہ کے سارے کام کروا سکیں۔ اس لیے روزہ رکھیں کیونکہ ہماری گفتگو میں، ہمارے لفظوں میں، ہماری دعاؤں میں، ہمارے کاموں میں، ہماری زندگی میں وہ تاثیر نہیں کہ جس سے بڑے بڑے کام ہو سکیں۔ تو یہ گمان کیا جاتا ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید روزہ ایمان کی کمی ظاہر کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ روزہ ایمان کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ ایمان نہ ہو تو روزہ نہیں ہوتا، ایمان نہ ہو تو روزے کی سوچ پیدا نہیں ہوتی، ایمان نہ ہو تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ ایمان نہ ہو تو روزے کی وجہ نہیں بنتی۔ روزہ کس کے سامنے رکھنا ہے، کس لیے رکھنا ہے، کس کو منانا ہے، کس سے مانگنا ہے۔ جب ایمان ہے ہی نہیں تو روزہ کیسا؟ ایمان ہو تو روزہ رکھا جاتا ہے۔ روزے کی بنیاد ایمان پر ہے۔ نینوا کے لوگوں تک خبر پہنچی یونہ نبی کے ذریعے کہ 40 روز بعد نینوا تباہ ہو جائے گا اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ کیا کیا انہوں نے؟ یونہ 3 باب اور 5 آیت، تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی۔ ایمان لا کر منادی کی روزے کی۔ جب تک خدا پر ایمان نہیں تھا وہ روزے میں نہیں تھے، نہ انہوں نے روزہ رکھا۔ جب ایمان آ گیا، ایمان پیدا ہو گیا، ایمان لے آئے، ایمان میں قائم ہو گئے تو روزے کی منادی کر دی۔ ان کا روزہ ایمان پر قائم ہوا۔ جب تک ایمان نہیں تھا روزے کی منادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو اپنی زندگی کے معمول کے کاموں میں مصروف تھے۔ جب خبر ملی، جب نبوت کا علم ہوا، اپنی بربادی کے بارے میں پیغام ملا، خدا کے ارادے سے واقف ہوئے تو ایمان لے آئے اور ایمان لا کر روزے کی منادی کی۔ جب تک ایمان نہیں آیا تب تک روزہ نہ رکھا گیا۔ سو روزہ ایمان کی کمی یا کمزوری کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ روزے کی بنیاد ہی ایمان پر رکھی جاتی ہے۔ ایمان ہو تو روزہ رکھا جاتا ہے۔ روزہ خدا کے حضور رکھا جاتا ہے۔ خدا پر ایمان ہوگا تو خدا کے حضور رکھا جائے گا نا۔ اس لیے روزے کی بنیاد ایمان پر ہے، کیونکہ روزہ تو رکھا ہی خدا کے حضور جاتا ہے۔ خدا کے سامنے پیش ہونے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ یسایہ 58واں باب، یرمیہ 36واں باب، زکریا 7واں باب،
خدا کے حضور روزہ رکھنے کی بات ہے، خدا کے سامنے روزہ رکھنے کی بات ہے، خدا کے لیے روزہ رکھنے کی بات ہے۔ روزہ جڑا ہے خدا کے ساتھ۔ کوئی شخص جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا وہ خدا کے حضور روزہ کیسے رکھے گا؟ ایمان کے حوالے سے ہم نے پہلے یہ سیکھ رکھا ہے، رومیو باب نمبر 10 اس کی 14ویں آیت، مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں؟ جب ایمان نہیں ہے تو وہ دعا کیسے کر سکتے ہیں اس سے، اور اس کے حضور روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے روزہ ایمان کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے، کیونکہ روزہ خدا کے حضور ہے۔ اس لیے روزے کی بنیاد ایمان پر ہے۔ روزہ تو ایمان کی حالت میں بہت اگلا قدم ہے، بنیادی نہیں ہے، بہت بعد میں قدم آتا ہے ایمان لانے کے بعد روزہ۔ روزہ ایمان کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزہ خدا کے حضور ہے۔ جب تک خدا پر ایمان نہیں ہوگا روزہ کیسے رکھا جائے گا؟ روزہ ایک روحانی مشق یا عبادت ہے۔ فاسٹنگ از اے اسپرچل ایکسرسائز اور ورشپ۔ عبادت ہے یہ، کیونکہ یہ خدا کے حضور ہے، کیونکہ یہ خدا پر ایمان رکھتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ خدا کے سامنے ہے۔ ہم اپنے آپ کو ساری چیزوں سے الگ کر کے خدا کے حضور پیش کر دیتے ہیں، خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں روزے کی حالت میں۔ روزہ عبادت ہے۔ اٹس اے اسپرچل ایکسرسائز۔ روزہ محض خوراک سے اجتناب نہیں، روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں ہے، روزہ روحانی ہے۔ اٹس اے اسپرچل ایکسرسائز جس کا تعلق خدا سے ہے۔ خدا روح ہے، اور جتنی چیزیں خدا کے ساتھ علاقہ رکھتی ہیں وہ روحانی ہیں۔ عبادتیں روحانی ہیں، دعائیں روحانی ہیں، ہماری ریاضتیں روحانی ہونی چاہیے، کیونکہ جو کام ہم خدا کے لیے کرتے ہیں اور خدا روح ہے، اس لیے وہ کام روحانی ہونے چاہیے اور روح القدس کے تابع ہونے چاہیے۔ ہمیں تو دعا کرنا نہیں آتا۔ رومیو کے خطی میں لکھا ہوا ہے 8ویں باب میں، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ اور روزہ روحانی مشق ہے، اسپرچل ایکسرسائز ہے، اس کا تعلق خدا سے ہے، انسانوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ خداوند نے تو منع کیا اس سے کہ اپنے روزے دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں رکھو کہ لوگ تمہیں روزے دار جانیں اور تمہاری عزت کریں۔ اٹس اے اسپرچل میٹر، اٹس اے اسپرچل ایکسرسائز اینڈ ورشپ۔ یہ روحانی عمل ہے، روحانی مشق ہے، یہ عبادت ہے، خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس لیے یہ روح القدس کے تابع ہونی چاہیے، روح القدس کی رہنمائی میں ہونی چاہیے، روح القدس کی قوت اور مدد کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ایمان چاہیے۔ بائبل بتاتی ہے رومیو باب نمبر 10 کہ جب تک وہ ایمان نہ لائیں وہ کیوں کر دعا کر سکتے ہیں؟ دعا کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے تو روزہ رکھنے کے لیے بھی ایمان ضروری ہے۔ روزہ ایمان کی کمی یا کمزوری کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ ایمان ہے تو روزہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ روزے کا تعلق خدا سے ہے، روزے کا تعلق روح القدس سے ہے، اور روزہ ہمارا ایمان ظاہر کرتا ہے۔ فاسٹنگ ڈیمونسٹریٹس آور فیتھ۔ جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا ایمان ہے خدا پر۔ روزہ میرا ایمان ظاہر کرتا ہے۔ جب میں روزہ رکھ لیتا ہوں یا کوئی بھی مسیحی ایماندار روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ جس کے حضور روزہ رکھتا ہے اس پر اس کا ایمان ظاہر ہوتا ہے کہ میں خدا سے مانگ رہا ہوں، میں نے روزہ خدا کے حضور رکھا ہے، میں خدا باپ اور بیٹے اور پاک روح کے حضور
अपनी मुनाजात पेश करता हूं। तो ये ईमान को जाहिर करता है रोजा। रोजे में हम अपनी खुशी और राहत पर खुदा को तरजीह देते हैं। इन फास्टिंग वी गिव प्रायोरिटी टू गॉड ओवर आवर जॉय एंड कंफर्ट। हम अपनी खुशी पीछे कर देते हैं, अपने आसानियां, अपनी राहतें, अपना कंफर्ट, अपनी जॉय, अपनी हैप्पीनेस, अपना प्लेजर हम पीछे कर देते हैं। हम खुद को उससे रोक लेते हैं और हम खुदा को पहला दर्जा देते हैं। रोजा ये नहीं कि सिर्फ खाना छोड़ दिया और फिर दुनिया के काम धंधे अपनी मर्जी से करते रहें और खुदा कहाँ है मुझे कोई पता नहीं, खुदा से बात की कोई जरूरत नहीं, खुदा का कलाम पढ़ा कोई ख्याल नहीं इसका। रोजा यह है कि आप अपनी खुशी का काम छोड़ते हो। जिन चीजों से, जिन बातों से, जिन कामों में आपको खुशी मिलती है, आप उन्हें छोड़ते हो और आप खुदा के हजूर पेश होते हो। आप खुदा को पहला दर्जा देते हो। ऐ खुदा, मैं खाना पीना छोड़कर तेरे हजूर आता हूं, मैं अपनी खुशी के काम छोड़कर तेरे पास आता हूं, मैं तुझे पहला दर्जा देता हूं अपनी खुशियों और अपनी आसानियों से। रोजा यह जाहिर करता है कि हम खुदा को पहला दर्जा दे रहे हैं, हम खुदा को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम खुदा को फर्स्ट प्लेस दे रहे हैं। अपने खाने पीने से, अपनी खुशी के कामों से। रोजा यह नहीं है कि आपने खाना पीना छोड़ दिया और दिन में 4-5 फिल्में देख ली, चलो जी रोजे खोलने का टाइम हो गया तो रोजा खोल लिया, चलो जी। स्पेंड टाइम विद गॉड। रोजे का यह मतलब है कि खुदा, हम ये वक्त तेरे साथ गुजारेंगे, तेरी हजूरी में गुजारेंगे। खुदा को पहला दर्जा देना है अपनी खुशियों से ज्यादा, अपनी राहत से ज्यादा। तो जब हम रोजा रखते हैं तो यह जाहिर होता है कि मेरा ईमान खुदा पर है और मेरी जिंदगी में खुदा पहले दर्जे पर है। मेरी जिंदगी में खुदा का नंबर पहला है, खाना पीना बाद में, टीवी देखना बाद में, फिल्में देखना बाद में, खेल मस्तियां बाद में, दोस्त और रिश्तेदार बाद में, खुदा पहले। वो काम जो मैं आम रूटीन में इंजॉयमेंट के लिए, फॉर द सेक ऑफ फन करता हूं, मुझे उनको रोकना है और वो वक्त खुदा को देना है, खुदा के हुजूर पेश होना है। क्योंकि रोजा तो मकसद के तहत है ना। रोजा ये नहीं आके रोजे हैं चलो मेरा भी रोजा है, नहीं। रोजे का एक मकसद है, आप अपने दिल में मकसद तय करते हो रोजे का और फिर खुदा से कमिट करते हो। खुदा के साथ आप एक कौल बांधते हो कि खुदावंद मैं इतना वक्त तेरे हुजूर खाने पीने को छोड़कर, खुशी के कामों को छोड़कर दुआ करने में ये वक्त गुजारूंगा। तू मेरा ये वाला काम कर, या फलां काम के लिए, फलां बात के लिए रोजा रख रहा हूं, तू ये कर देना। तो जब हम रोजा रखते हैं तो ये जाहिर होता है कि हम ईमान रखते हैं। रोजा हमारा ईमान जाहिर करता है कि हम खुदा को पहला दर्जा दे रहे हैं, खाने पीने और खुशियों के काम बाद में। खुदा को पहला दर्जा देते हुए रोजे में हम अपना ईमान जाहिर करते हैं और फिर रोजे में हम अपनी मर्जी के मुकाबले में खुदा की मर्जी को अफजल मानते हैं। लोग गुमान करते हैं कि रोजा इसलिए रखा जाता है कि खुदावंद तू बस बाज आ जा, तू ऐसा ना कर या तू वैसा कर दे। खुदा को ऑर्डर दिखवाने के लिए हम रोजा रखते हैं। रोजा ये है कि खुदावंद हमारे ये हालात हैं, हम ये चाहते हैं, लेकिन हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अपनी मर्जी से हटना और खुदा की मर्जी को अफजल मानना, खुदा की मर्जी की सुप्रीमेसी कबूल करना। हम रोजा रखते हैं तो हम अपना ईमान जाहिर करते हैं किस पर? खुदा पर और खुदा की मर्जी पर। हमारा ईमान है कि खुदा की जो मर्जी है वो ठीक है, हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हम अपने हालात खुदा को बताएं, हम अपने प्लान्स खुदा को बताएं, हम अपने इरादे खुदा को बताएं, हम अपनी जरूरतें खुदा को बताएं, हमारे दिल में जो सॉल्यूशंस उसके हैं वो खुदा को बता दें और उसके बाद उससे कहे खुदावंद अब तेरा काम है,
تو جیسے چاہے اس کو کر، میں روزے کی حالت میں اس کام کے لیے تیرے سامنے آ چکا ہوں، آ چکی ہوں، اب تو جیسا مناسب سمجھے ویسا کر۔ روزے میں ہم اپنی مرضی کے مقابلے میں خدا کی مرضی کو افضل مانتے ہیں، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا خدا پر ایمان ہے، ہمارا خدا کی مرضی پر بھی ایمان ہے کہ اس کی مرضی بہترین ہے، افضل ہے۔ روزہ ایمان کی کمی نہیں ظاہر کرتا، بلکہ روزہ تو بتاتا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، کیونکہ روزے میں ہم اپنی کمزوری اور خدا کی قدرت اور اختیار کا اعتراف کرتے ہیں۔ آستر کی کتاب میں دیکھتے ہیں وہ اس صورتحال کا شکار ہو گئے کہ حامان نے جو چال چلی اس کے مطابق سارے یہودیوں کو مارنے کا پلان ہو گیا۔ کمزوری ہے، یہودی کچھ کر نہیں سکتے۔ آستر بھی یہودی قوم سے تعلق رکھنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتی، بہت زیادہ نا امیدی کی حالت ہم کہہ سکتے ہیں اسے۔ کہیں سے کوئی مدد ہو نہیں سکتی کہ بادشاہ کا فرمان بدل دیا جائے یا اس کے خلاف چلا جائے۔ حل کیا نکالا جاتا ہے؟ روزہ، کہ ہم خدا کے حضور جائیں، اپنی کمزوری مانیں کہ ہم اب کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنی جانیں بھی بچا نہیں سکتے، ہم ایک دوسرے کو بچا نہیں سکتے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، تو ہی کچھ کر، تو ہی کرنے کے قابل ہے، تیری قدرت اور تیرا اختیار ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، اب تو کچھ کر۔ دانیل خدا کے حضور روزے میں ٹھہرتا ہے، دانیل باب نمبر 9 میں آیت نمبر 3، اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا، اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا، اے خداوند عظیم اور محیب خدا، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے احکام و آئین کو ترک کیا ہے، اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوا نہیں ہوئے، جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہوں اور امراء سے اور ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا۔ 19ویں آیت، اے خداوند سن، اے خداوند معاف فرما، اے خداوند سن لے اور کچھ کر، اے میرے خدا اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر، کیونکہ تیرا شہر اور تیرے لوگ تیرے ہی نام سے کہلاتے ہیں، تو کچھ کر۔ ہم تو کمزور ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم اس قابل نہیں کہ کچھ کر سکیں، لیکن تو بڑی شان والا ہے، تو بڑی قدرت والا ہے، تو رحیم اور کریم ہے، تو معاف کر دینے والا ہے۔ یہ دانیل کی درخواست خدا کے سامنے جاتی ہے، اپنی اور اپنی قوم کی کمزوریاں، خامیاں اور کمیاں مانتا ہے، اور خدا کی شان اور قدرت پر ایمان ظاہر کرتا ہے کہ تو ہی ہے جو کچھ کر سکتا ہے۔ روزے میں ہم اپنی کمزوریاں خدا کے سامنے رکھیں اور اس کی قدرت اور اس کے اختیار کا اعتراف کریں، جیسے آستر کے زمانے میں ہوا، جیسے دانیل کے وقت ہوا۔ اور جب ہم یہ کرتے ہیں تو روزے میں ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ خدا صاحب اختیار ہے، خدا قدرت والا ہے، خدا رحیم اور کریم ہے، خدا معاف بھی کرنے والا ہے، خدا موت سے بھی چھڑانے والا ہے، خدا حالات بدل دینے والا ہے، خدا بادشاہوں کے دل بدل دینے والا ہے، خدا ایسے حکم جو انسانوں کی نظر میں تبدیل نہیں ہو سکتے، خدا انہیں بھی بدل دیتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں ہم اپنی کمزوری اور خدا کی قدرت اور اختیار کا اعتراف کرتے ہیں، جس سے ہمارا ایمان ظاہر ہوتا ہے کہ ہم خدا پر
कैसा ईमान रखते हैं। रोज़ा ईमान की कमी या कमज़ोरी को ज़ाहिर नहीं करता, रोज़ा ये ज़ाहिर करता है कि हमारे अंदर ईमान है खुदा पर, खुदा की कुव्वत और कुदरत और इख्तियार पर, खुदा के उन सारे अजीब कामों को याद करते हुए जो उसने माजी में किए, हम खुदा से दुआ करते हैं रोज़े में ठहर कर कि खुदावंद तूने ये काम किए हैं, अब हमारी ज़िंदगी में भी कर। रोज़ा हमारा ईमान मजबूत करता है। जब रोज़े में ठहर कर लोग खुदा से फरियाद करते हैं और खुदा उनकी फरियादें कबूल करता है, खुदा काम कर देता है, खुदा मौजज़े करता है, खुदा अजीब काम करता है, खुदा अपनी कुदरत और इख्तियार जाहिर करता है, तो लोगों का ईमान और ज्यादा मजबूत हो जाता है। अमाल की किताब में बाब नंबर 13 और दूसरी आयत में जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, तो रूहुल कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। रोजा रखा, रूहुल कुद्स ने कलाम किया कि इन दो लोगों को चुन लो, इन्हें मखसूस करो, रुखसत कर दो। उन्होंने रोजे के बाद और रोजा रख लिए, रोजा रख के दुआ करके उन पे हाथ रख के मखसूस किया और भेज दिया। रोजा तो ईमान और मजबूत करता है। रोजा ना सिर्फ ईमान की बुनियाद पर रखा जाता है, रोजा ना सिर्फ ईमान जाहिर करता है, बल्कि रोजा हमारा ईमान मजबूत कर देता है। हम रोजे में जब ठहरते हैं, खुदा के साथ रफाकत रहती है, खुदा अपनी कुव्वत से हमें भरता है। रोजे में जब हम ठहरते हैं, खुदा की मर्जी हम पर जाहिर होती है और हम खुदा के और करीब हो जाते हैं, हमारा ईमान और मजबूत हो जाता है। रोजे में ठहर कर हम खुदा का जो तजर्बा करते हैं, वो हमारे ईमान को और ज्यादा बढ़ा देता है। सो रोज़ा हमारा ईमान मजबूत कर देता है, क्योंकि रोज़े के नतीजे में खुदा की तरफ से शिफा मिलती है, मुआफ़ी मिलती है, मदद मिलती है, बहाली मिलती है, रहनुमाई मिलती है और नेमतें अता होती हैं। इतना कुछ रोज़ों से मिलता है। रोज़ा रखते हैं लोग शिफा के लिए, रोज़ा रखते हैं मुआफ़ी के लिए, रोज़ा रखते हैं खुदा से मदद पाने के लिए, रोज़ा रखते हैं बहाल होने के लिए, रोज़ा रखते हैं खुदा से रहनुमाई पाने के लिए, रोज़ा रखते हैं खुदा से नेमतें और बरकतें पाने के लिए, चाहे वो जिस्मानी है खा रूहानी है। और ये सब कुछ रोज़े से हमें जब मिल जाता है तो हमारा ईमान तो और मजबूत होता है। रोज़ा रखा, खुदा ने यह दिया, आगे मुश्किल आई, रोज़ा रखेंगे ठीक हो जाएगा। हमारा ईमान बढ़ जाता है रोजे में। रोजा हमारा ईमान बढ़ा देता है, क्योंकि रोजे के नतीजे में खुदा जब ये शिफा, मुआफी, मदद, बहाली, रहनुमाई और नेमतें अता करता है, तो हमारा ईमान और मजबूत हो जाता है खुदा पर, खुदा की मर्जी पर, खुदा की कुदरत और उसके इख्तियार पर, खुदा के मंसूबों और उसके इरादों पर हमारा ईमान और मजबूत हो जाता है कि हां, खुदा ही ये दे सकता है। जब रोजा रख के खुदा से मांगते हैं और मिल जाता है, तो ईमान और मजबूत हो जाता है। सो रोजा हमारा ईमान बढ़ाने का सबब बनता है। ईमान हमारा रोजा फलदार बना देता है। ईमान नहीं है तो रोजा बेफायदा है। ईमान नहीं है तो हम दुआ नहीं कर सकते। ईमान नहीं है तो हम खुदा को क्यों पुकारेंगे? जब ईमान नहीं है तो खुदा की मर्जी और उसकी कुदरत और उसके इख्तियार पर कैसे भरोसा रखेंगे? कैसे उसे अफजल मानेंगे? जब हम रोजे में ईमान शामिल कर लेते हैं, जब हमारे रोजे की बुनियाद ईमान पर है, जब हम रोजा रख के भी ईमान में कायम रहते हैं कि मैंने रोजा रखा खुदा के हुजूर, मेरा ईमान है कि खुदा मेरे रोजे को कबूल करेगा, मेरा ईमान है खुदा की मर्जी दुरुस्त है, मेरा ईमान है खुदा की कुदरत और उसके इख्तियार पर, मेरा ईमान है खुदा के मंसूबों और इरादों पर, मेरा ईमान है
خدا پر کہ وہ جو کرے گا ٹھیک کرے گا. میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں یا اس لیے روزہ رکھ رہی ہوں کہ میں نے خدا سے درخواست کرنی ہے اور میرا ایمان ہے کہ جو بہترین ہوگا خدا وہ کرے گا. جب یہ ایمان ہمارے روزے میں شامل ہوتا ہے نا، تب روزہ پھلدار ہوتا ہے، تب روزہ کامیاب ہوتا ہے. روزہ ایمان کی کمی ظاہر نہیں کرتا، ایمان کی بنیاد پر روزہ رکھا جاتا ہے. روزہ ہمارا ایمان ظاہر کرتا ہے، روزہ ہمارا ایمان مضبوط کرتا ہے، اور ایمان ہمارے روزے پھلدار بنا دیتا ہے. مسیح میں عزیزو، روزوں کے سیزن میں آپ روزے رکھیں یا نہ رکھیں، یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ انتخاب کرتے ہیں روزے رکھنے کا تو کسی مقصد سے رکھیے، خدا کے حضور رکھیے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے فریاد کیجیے، روح القدس کے تابع ہو کر رکھیے، ایمان کی بنیاد پر رکھیے، اور ایمان کو موقع دیں کہ وہ آپ کے روزوں کو پھلدار بنا دے.